دنیا کے بڑے صنعت کاروں، تاجروں اور کامیاب شخصیات کو ہم جانتے ہیں، جیسے بل گیٹس، مارک زکربرگ، گوتم اڈانی، رچرڈ برانسن اور کئی دیگر لوگ جو اپنی فیلڈ میں سب سے آگے ہیں۔ لیکن ان میں ایک خاص بات مشترک ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آج کے تعلیمی نظام میں پھنسے نہیں، بلکہ اپنے خیالات اور صلاحیتوں کو پہچان کر اپنے راستے خود بناتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ آج کا تعلیمی نظام ہمیں ایک ایسی جال میں کیوں پھنسا دیتا ہے جو ہماری سوچ کو محدود کر دیتا ہے؟ یہ نظام ہمیں حقیقت جاننے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے اور نئے خیالات پیدا کرنے سے روک دیتا ہے۔ ہم بڑی فخر سے خود کو اس جال میں بند کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نظام ہمیں صرف ایک اطاعت گزار بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو سوال نہ کرے، بس حکم مانے۔ یہ تعلیم کا نظام شاید آپ جانتے بھی نہ ہوں کہ اس کی بنیاد کیسے پڑی۔ 1806 میں ایک بڑی جنگ ہوئی، نیپولین اور فارسی کی فوجوں کے درمیان۔ فارسی فوج طاقتور تھی مگر پھر بھی ہار گئی۔ کیوں؟ کیونکہ فارسی فوج کے جوان اپنے دماغ سے سوچنے کے بجائے صرف اپنے سپہ سالاروں کے حکم تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی فوج نے ہار مانی۔ اس شکست سے سبق لیتے ہوئے فارسی حکمرانوں نے ایک ایسا تعلیمی نظام بنایا جو بچوں کو صرف یہی سکھائے کہ وہ بغیر سوال کیے حکم مانیں۔ ایسے فوجی اور کارکن تیار کیے جو خود سوچنے کی صلاحیت نہ رکھیں، بس حکم کی تعمیل کریں۔ اس نظام کے تحت جیسے جیسے صنعتی ترقی ہوئی، مزدوروں کی کمی محسوس کی گئی۔ تو یہی نظام ایسی نسل تیار کرنے لگا جو فیکٹریوں، دفاتر اور دیگر کاموں میں صرف حکم مانے اور اپنی زندگی کا مقصد صرف تنخواہ لینا سمجھے۔ اب جب آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے جو خیال آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں بڑے اور اچھے اسکولوں میں داخلہ دلوا دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے کہ اسکول اور کالج کو تعلیم کی جگہ کم اور حیثیت زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر والدین کو فخر ہوتا ہے کہ اس کا بچہ بڑے اسکول میں پڑھتا ہے، بڑے کالج میں جاتا ہے۔ ابھی جب آپ کے بچے کی تعلیم شروع ہوتی ہے تو آپ نے ان کو ایک مخصوص سلیبس پڑھانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ کے بچے کے ذہن میں ایک نئی دنیا ہوتی ہے جہاں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی سیکھ سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اسکول میں جاتے ہیں تو انہیں وہی مضامین پڑھانے پڑتے ہیں جو نصاب کا حصہ ہوتے ہیں، اور انہیں صرف انہی باتوں پر دھیان دینا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس نصاب کے علاوہ کچھ اور سیکھنے یا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے نمبروں پر اثر پڑتا ہے، اور بعض اوقات انہیں سزا بھی ملتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ والدین بچوں سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ یہ اسکول اور کالج ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے بچے خوش ہیں؟ اور کیا انہیں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ ان کے مستقبل اسکالوں کے لیے بہتر ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسکول اور کالج کا نظام ایسا ہے جو صرف اس بات کو مقصد بناتا ہے کہ بچے جاب حاصل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ جاب حاصل کرے، ہے کہ وہ ایک اچھی نوکری حاصل کرے تاکہ گھر کا خرچ چل سکے، اور زیادہ تر لوگ سرکاری نوکری کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں زندگی بھر روزگار رہتا ہے۔ لیکن اس نظام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی خود پر بھروسہ کرنا یا خود سے پیسہ کمانا نہیں سکھایا جاتا، ہمیں بس اطاعت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ نظام ہمیں صرف ایک اچھے ورکر کے طور پر تیار کرتا ہے جو اپنے باس کے حکم مانے، روز رات کام کرے اور مہینے کے آخر میں تنخواہ لے۔ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی اسی نظام میں ضائع کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات اور خوابوں کو دبا دیتے ہیں اور دن بدن اپنی صلاحیتیں ختم کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے کئی دوست اور رشتہ دار اس حالت سے گزرے ہوں گے جہاں وہ کئی سال محنت کے باوجود اچھی نوکری نہ حاصل کر پائے، ان کی خود اعتمادی ختم ہو گئی اور وہ زندگی میں مایوس ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اپنے بچوں کو بھی اسی قدیم نظام میں بند کرنا چاہیے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اگلا نسل بھی صرف جاب کے پیچھے بھاگے؟ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تعلیم کو صرف ڈگری لینے کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ ایک ایسا عمل سمجھیں جو بچوں کی صلاحیتوں کو بڑھائے اور انہیں خود پر اعتماد دے۔ ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ دنیا میں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، صرف میتھ، کیمسٹری یا فزکس نہیں۔ انہیں اپنی دلچسپیوں کو پتہ لگانے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے دیں۔ اگر مارکس کم آتے ہیں تو فکر نہ کریں، وہ کسی ہنر میں بہت اچھا ہو سکتا ہے جو اسکول کے نصاب سے باہر ہو۔ وقت بدل چکا ہے، اب آپ آن لائن کورسز کے ذریعے کوئی بھی مہارت سستے داموں سیکھ سکتے ہیں اور اس مہارت کو استعمال کر کے اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو صرف اچھے نمبر لینے پر دھکیلنے کی بجائے ان کی مرضی اور قابلیت کے مطابق رہنمائی کریں۔ آج کا سبق یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اور بچوں کی زندگی کا انتخاب خود کریں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی قدیم بوسیدہ نظام میں پھنس کر ایک معمولی جاب کے لیے جدوجہد کریں، یا وہ خود کا باس بنیں، اپنا کام کریں اور اپنی منازل خود طے کریں؟ یہ فیصلہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا ہے۔